मजहब को किसी और मजहब के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। और बात अब ये आ गई है, मेरे दीन के ऊपर आई है, मेरे इस्लाम के ऊपर आई है कि जो ख्वाजा आसफ ने ये बात कही है ना, मेरे ख्याल में या तो वो मुसलमान नहीं है, तो पता नहीं उसका फ़िरका कौन सा है, कि उसने ये कहा है कि किसी भी मज़हब को दूसरे मज़हब पे फोकियत नहीं है। मेरे ख्याल है इस बयान के बाद तो वो इस्लाम से भी फारिग हो गया है। वो ये किस तरह कह रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल है मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरी गैरत या मेरा ज़मीर ये गवारा ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि सबसे दीन हमारा अच्छा है, सबसे अच्छा इस्लाम हमारा है, हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, जो अल्लाह और उसके रसूल का है और उसके कुरान पाक का है, उस पर हमने अताअत करनी है। हमारे पास सबसे अच्छी हमारी दीन की किताब कुरान पाक है, कुरान मजीद है। हमने जो सीखना है, जो भी हमने फैसले करने हैं, उस किताब को, कुरान पाक को आगे रख के हमने करने हैं, हदीस को आगे रख के करने हैं। आया ये कहते हैं कि कोई मज़हब उससे मज़हब, अस्तगफिरुल्लाह नऊजुल्लाह बल्लाह वाली ये बात है। मैं कहता हूँ कि मेरे दीन से अच्छा कोई दीन नहीं है। मैं ईमान कामिल हूँ, एक मुसलमान हूँ, कलमा हक पढ़ने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ऊपर कोई दीन ही नहीं है, इस किताब से ऊपर कोई किताब ही नहीं है। ठीक है, अपने इस पैगंबर 1,24,000 पैगंबरों से ऊपर कोई पैगंबर भी नहीं है। हमारा ये दीन कामिल है। और वो ये कहता है कि मज़हब के ऊपर किसी मज़हब को फोकियत नहीं है। भाई जितने भी मज़हब बने हुए हैं, जितने भी क्रिएशन इन्होंने लोगों ने किए, मेरे ख्याल में हमारा इस्लाम नंबर 1 है। इससे ऊपर कोई दीन किसी की फोकियत नहीं है। अगर ये कोई कहता है कि मज़हब को मज़हब के ऊपर फोकियत, तो मेरे ख्याल है वो ठीक है। अगर हिंदू है ना या काफिर है, उसकी अपनी किताब है गीता, वो यही कहेगा कि इसके ऊपर कोई किताब नहीं है। अगर ईसाई है तो वो यही कहेगा कि तौरात या ज़बूर या इंजील, ये किताबों से ऊपर कोई किताब नहीं है, मेरे मज़हब से ऊपर कोई मज़हब नहीं है। अगर हमारे सिख हैं तो वो ये कहेंगे कि गुरु नानक, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। वो ये कह सकते हैं, पर मैं एक मुसलमान होने के नाते ये नहीं कह सकता ना। मैं ये मेरी ये जो ज़मीर है, ये फोके ये बर्दाश्त करे। मैं ये कहता हूँ कि मेरा इस्लाम, मेरा दीन सबसे ऊपर है। ठीक है, इस कौम, इस मज़हब से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता। खुदारा पार्टियों से निकलो मेरे भाई, पार्टी अगर आपको मिली है तो 5 साल की मिली है, ठीक है, पर आपने कब्र में जाना है, आपसे अल्लाह हिसाब लेगा। आपसे ये हिसाब लिया, ये नहीं पता जाएगा आप पार्टी कौन सी है, PTI है, नून लीग है, या ANP है, या पीपल पार्टी, या भुट्टो वाले हो। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका अल्लाह कौन है, आपकी किताब कौन सी है, आपका पैगंबर कौन सा है, आपके इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा, नहीं कि पार्टी के बारे में पूछा जाएगा। मेहरबानी करें, इन पार्टी से बाहर निकलें, अपने कौम, अपनी कौमियत के साथ चलें, पाकिस्तानी होने का सबूत दें और इस्लाम होने का सबूत दें, सच्चा मुसलमान होने का। मेहरबानी करें, पार्टियों से बाहर निकलें। इस्लामाबाद में मंदिर की तमीर का जो मामला है, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? उस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ हैज़ा एक मुसलमान, ठीक है, कि ये आजकल हो क्या रहा है मुसलमानों के साथ। एक जगह पे हमारी मस्जिदें गिराई जाती हैं, एक जगह पे मुसलमानों को ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है, एक जगह पे पता नहीं, मेरे ख्याल में अगर ऑलराउंडर पूरी दुनिया में देखे तो मुसलमानों के साथ ही ज़्यादती हो रही है। बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा हुआ तो वो मुसलमानों पे हुआ, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है तो वो मुसलमानों के साथ हो रहा है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम कुछ फसादात हो रहे हैं, वो भी मुसलमानों के साथ ही हो रहे हैं। लुबनान में देखें, शाम में देखें, ईरान में देखें, इराक़ में देखें, अफ़गानिस्तान में देखें, सब कुछ मुसलमानों के साथ ही होना है। फिर हम क्या सोच हमने ये रखी है कि हम वो मंदिर के लिए ज़मीन दी हुई थी, पता चला कि 2016 में वो नवाज शरीफ ने दी हुई थी, अब उस पर तामीर हो रही है। मेरे ख्याल में हम मुसलमानों के लिए ये डूब मरने का मकाम है। हमारी ये इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है। ये जो सोशल मीडिया पे ये इंटरव्यू देते हैं लोग, मैं भी दे रहा हूँ इस हवाले से, वो जो दूसरा मीडिया है, जो इंडिया का है, इसराइल का है, अमेरिका का है, वो इन चीज़ों को उछाल रहा होगा। फिर हमारे ऊपर वो ये कह रहे होंगे, ये देखें जी मुसलमान हैं, ये कैसे हम मुसलमान, हम कैसे कलमा गो हैं, हम कैसे नमाज रोज़े हज ज़कातें देने वाले हैं, कि हम इस्लामाबाद, जैसे इस्लाम है, इस्लामाबाद उसका नाम है, इंडिया आबाद उसका नाम नहीं है, मंदराबाद उसका नाम नहीं है, उसका नाम है इस्लामाबाद। वहाँ पे इस्लाम आम होना चाहिए ना। ये मैं नहीं कहता कि अक़लियतों को हकूक़ नहीं देने चाहिए या उनके हकूक़ों पे हम कब्ज़ा करना चाहते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में हिंदू हैं कितने? मेजोरिटी पे फैसला होता है ना। कराची में है, सिंध पूरा भरा पड़ा है, पूरे पाकिस्तान में होंगे। हम अपने अक़लियती भाइयों के साथ हैं। जो कानून आइन मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने हमें दिया, जो कानून हमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया 1973 का कानून आइन, हम उसके ज़रिए चल रहे हैं ना। अक़लियतें आज़ाद हैं, ठीक हो गया। हमने करतारपुरा भी बनाया, इमरान खान ने सिखों को भी वेलकम किया, और भी अक़लियतों को हम हकूक़ दे रहे हैं। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं चल रहे कि अक़लियतों को उनका हकूक़ ना मिले, पर कम से कम जहाँ पे मंदिर नहीं बना हुआ इस्लामाबाद पूरे में, आप वहाँ एक मंदिर बनाने चलें। आप कौन से आकाओं को खुश करना चाहते हैं? इंडिया को, इसराइल को, अमेरिका को, ठीक है। फिर वो कुछ हमारी जो लेडीज़ हैं, फीमेल,
وہ نکل آئی ہیں جناب پہلے میرا جسم میری مرضی، اب وہ اس حق میں نکل آئی ہیں کہ نہیں 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 یہاں پہ مندر بننا چاہیے۔ کیا انہیں انڈیا کے مسلمان نظر نہیں آتے؟ کیا انہیں عراق، افغانستان، انہیں شام، برما نہیں تو جب کچھ مسلمان نظر نہیں آتے؟ آپ نے جن کی بات کی، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو قادیانیوں کو آپ کافر مانتے ہیں، تو وہ جواب گول مٹول کر دیتی ہیں۔ ابے بھائی ان سے آپ نے قادیانوں کے بارے میں پوچھ لیا، ان کے آپ یہی بتا دیں کہ آپ زیادہ نہیں دور جاتے، 6 کلمے چھوڑیں، انہیں کیا یار 1-2 کلمے ہی سنا دیں۔ انہیں آپ اسلام کی وہ جو فرض نمازیں ان کے بارے میں پوچھ لیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کی آپ سنتیں، فرض اور نفل ہی پوچھ لیں، وہ ماشاءاللہ جو ہمارے وہاں جو جنٹل مین ہے وہ یہی پوچھ لیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ ان سے یہی پوچھ لیں کہ آپ کی گریجویشن، آپ کی تعلیم وہ کس کام کی ہے۔ آپ کو ایمان کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، بس آ جاتے ہیں جی کیمرے کے سامنے اپنی وہ لیبل لے کے آ جاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب میں اپنے حکومت وقت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے لیڈر، میں اپنے عمران خان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آیا یہ بتائیں نا کہ یہ آپ کے پاس پاور ہے نا، آپ کو ووٹ کس لیے دیا عوام نے؟ اپنے تحفظ کے لیے دیا ہے نا، ٹھیک ہے، مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے دیا ہے، اوپر سے کرونا بھی آ چکا ہے، پھر یہ روز کوئی نہ کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے، کبھی کیا۔ خدارا آپ ایسے کام مت کریں، اپنے جو ہمارے وزراء ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی یہ کام ایسے بیان بازیاں نہ کریں، کبھی وہ کیا بیان دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح اسلام کے بارے میں بھی اچھا اوپر سٹیٹس نہیں جاتا، نہ ہمارے اپنے بارے میں جا رہا ہے۔ خدارا آپ ملک اور قوم کو کٹھا لے کے چلیں۔ اگر زمین نواز شریف نے دی تھی تو آرڈر آپ کیوں دیا؟ آپ نے کسی وزیر نے دیا ہے نا، کسی نے بھی دیا ہے کہ وہاں پہ آپ مندر بنا دیں۔ آگے پارٹی کے خلاف اتنی وہ سازشیں چل رہی ہیں، بھٹو والے بھی ہیں، نون لیگ والے بھی ہیں، سارے آپ کے پیچھے ہیں۔ کرونا کا بھی اٹیک ہوا پڑا ہے، ہماری جمہوریت بالکل پتہ نہیں کون سے دانے پہ پہنچ چکی ہے پوری دنیا۔ تو میرا خدارا ان سے یہ اپیل ہے کہ کم سے کم اگر انہوں نے زمین دی تھی نا تو آپ اپنی پاور کا استعمال کریں۔ اگر بنانا بھی ہے تو وہاں کوئی مدرسہ بنا دیں، بنانا بھی ہے تو وہاں پہ کوئی مسجد بنا دیں۔ خدارا مسلمانوں کی اور دل آزاری نہ کریں۔ مندر پہلے بھی بہت بنے ہوئے ہیں، کراچی میں، لاہور میں بہت سارے سکھوں کے مندر بھی بنے، سکھوں کی بھی عبادت گاہیں ہیں، عیسائیوں کے گرجا گھر بھی بنے، ہم ان کے خلاف نہیں جانا چاہتے، پر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حکومتی اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدارا ہمارے جو اپنی جو چیزیں ہیں نا، جو ہماری اپنی مسجدیں ہیں، وہ آپ ان کو بڑھائیں۔ ہم اپنی مسجدوں کے بلوں کے لیے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی قوم کی یہ حالت ہے۔ اب میں اگر کسی دوسرے بات پہ جاؤں تو اگر کرتار پورا بنایا گیا سکھوں کے لیے، وہاں پہ اربوں کروڑوں روپے خرچ نہیں کیے گئے۔ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نا تو اسلام آباد میں ایک اور مسجد بنا دیں آپ اس زمین کے اوپر۔ میں نے پیچھے بھی دیکھا ایک اہل حدیث کی ایک مسجد تھی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جی وہ CDA کی زمین میں آ گئی ہے، اس کو گرایا گیا، اس کو شہید کیا گیا۔ یہ ہم اپنے آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ سیاست جو ہے نا، یا کرسی ہے وہ 5 سال کے لیے آتی ہے، کوئی بھی چیز ہے آ جائے گی کل نہیں ہے۔ بھائی ہم نے مرنا بھی ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کہ ہم کیا کرتے رہیں؟ ہم سیاست کی کرسی کے لیے کیا نہ کیا کرتے رہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے باہر نکلنا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم پاکستانی ہیں۔ ہم چل رہے ہیں پارٹیوں کے چکر میں، وہ اس نے زمین دے دی ہے، اس نے یہ آرڈر دے دیا، بنانے کا کر دیا۔ خدارا اپنی سوچ کو بدلے میرے بھائی، اس سیاست کے چکر میں سے نکلیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، یہ سوچیں ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں قرآن مجید، قرآن پاک ملا ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ نہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں وہی اس کی مخالفت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو ہمارے سیاستدان اس کی حمایت کرتے ہیں، تو ہم پبلک کیا کریں؟ اب مجھے خواجہ آصف کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا دین کیا ہے، پھر وہ بات آ جاتی ہے پارٹی پہ۔ سیاست میں تو میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، سیاست میں بہت بات کر لی ہے۔ میرے خیال ہے عقل اور شعور اب لوگوں کو آ جانا چاہیے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میرے خیال ہے ہمیں سیاست سے باہر نکلنا چاہیے، اور بات اب یہ آ گئی ہے میرے دین کے اوپر آئی ہے، میرے اسلام کے اوپر آئی ہے کہ جو خواجہ آصف نے یہ بات کہی ہے نا، میرے خیال میں یا تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو پتہ نہیں اس کا فرقہ کون سا ہے، کہ اس نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی مذہب کو دوسرے مذہب پہ فوقیت نہیں ہے۔ میرے خیال ہے اس بیان کے بعد تو وہ اسلام سے بھی فارغ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کس طرح کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے خیال ہے میں اگر مسلمان ہوں تو میری غیرت یا میرا ضمیر یہ گوارا ہی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے دین ہمارا اچھا ہے، سب سے اچھا اسلام ہمارا ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔
جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اس کے قرآن پاک کا ہے، اس پہ ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ہمارے پاس سب سے اچھی ہماری دین کی کتاب قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ ہم نے جو سیکھنا ہے، جو بھی ہم نے فیصلے کرنے ہیں، اس کتاب کو، قرآن پاک کو آگے رکھ کے ہم نے کرنے ہیں، حدیث کو آگے رکھ کے کرنے ہیں۔ آیا یہ کہتے ہیں کہ کوئی مذہب اس سے مذہب، استغفر اللہ، نعوذ اللہ باللہ والی یہ بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہے۔ میں ایمان کامل ہوں، ایک مسلمان ہوں، کلمہ حق پڑھنے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اوپر کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کتاب سے اوپر کوئی کتاب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اس پیغمبر 1,24,000 پیغمبروں سے اوپر کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ دین کامل ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کے اوپر کسی مذہب کو فوقیت نہیں ہے۔ بھائی جتنے بھی مذہب بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی کریشن انہوں نے لوگوں نے کیے، میرے خیال میں ہمارا اسلام نمبر 1 ہے۔ اس سے اوپر کوئی دین کسی کی فوقیت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ مذہب کے اوپر فوقیت، تو میرے خیال ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر ہندو ہے نا یا کافر ہے، اس کی اپنی کتاب ہے گیتا، وہ یہی کہے گا کہ اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر عیسائی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ توریت یا زبور یا انجیل، یہ کتابوں سے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے، میرے مذہب سے اوپر کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر ہمارے سکھ ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ گرو نانک، ان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، پر میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہیں کہہ سکتا، نہ میں یہ میری یہ جو ضمیر ہے یہ فوقیت یہ برداشت کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اسلام، میرا دین سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اس قوم، اس مذہب سے اوپر میں کسی کو نہیں مانتا۔ خدا پارٹیوں سے نکلو میرے بھائی، پارٹی اگر آپ کو ملی ہے تو 5 سال کی ملی ہے، ٹھیک ہے؟ پر آپ نے قبر میں جانا ہے، آپ سے اللہ حساب لے گا۔ آپ سے یہ حساب لیا، یہ نہیں پتا جائے گا آپ پارٹی کون سی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، یا ANP ہے، یا پیپل پارٹی، یا بھٹو والے ہو۔ آپ سے یہ پیچھے جائے گا کہ آپ کا اللہ کون ہے، آپ کی کتاب کون سی ہے، آپ کا پیغمبر کون سا ہے۔ آپ کے اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں کہ پارٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مہربانی کریں ان پارٹی سے باہر نکلیں، اپنے قوم، اپنی قومیت کے ساتھ چلیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور اسلام ہونے کا ثبوت دیں، سچا مسلمان ہونے کا۔ مہربانی کریں پارٹیوں سے باہر نکلیں۔